وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام 13ویں پارے میں سورہ رعد کی آیت نمبر 18 سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ جو دوست نئے ہیں ان کے لیے ابتدائی باتیں کہ سورہ رعد اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے اور مختصر ہے، 43 صرف آیات مبارکہ ہیں۔ توحید باری تعالیٰ کا عقلی بیان، رسالت، آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ دلائل، اور اللہ نے اپنے حبیب کو یہاں صبر کا حکم فرمایا ہے، یہ اس کے چیدہ چیدہ بڑے بڑے موضوعات ہیں۔ آج کی آیات مبارکہ میں بھی توحید باری تعالیٰ سے آغاز ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں وہ کبھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو اللہ رسول کی فرما برداری نہیں کرتے۔ آیت مبارکہ میں تشبیہ دی گئی کہ جس کے اوپر اللہ کا حکم نازل ہوا اور اس نے مان لیا، اور جس کے اوپر نازل ہوا اور اس نے نہیں مانا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک ان میں سے بینا ہے اور ایک ان میں سے نابینا ہے۔ نابینا وہ ہے جس کی آنکھیں ہیں لیکن اللہ رسول کے حکم کا اس کو عرفان نصیب نہیں ہے۔ تو یہ مکی سورہ مبارکہ میں آج انہی چیزوں کا آغاز ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ہمارا سارا دین پریکٹیکل، ہماری عبادات اور ہمارے معاملات یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے۔ مکی زندگی میں صرف عقائد پہ گفتگو ہے، ہم بہت دفعہ اس کو پڑھ آئے ہیں۔ مدنی زندگی میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ ہماری سیاست ہے، ہماری معیشت ہے، ہماری معاشرت ہے، نکاح ہے، اس کے لیے گواہ ہیں، حق مار ہے، طلاق ہے، جتنی چیزیں معاشرتی زندگی کی ہیں، معاشی، سیاسی اور عبادات، یہ کن صورتوں میں؟ مدنی صورتوں میں۔ لیکن مکی صورتیں تمہیدن ہیں ان ساری چیزوں کے لیے۔ تو اہل مکہ کے سامنے جب حضور نے دعوت اسلام رکھی تو ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جس معاشرے اور سوسائٹی کی بات آپ کرتے ہیں اس میں ہوگا کیا کیا؟ تو کچھ چیزیں آج مقدمے کے طور پر بیان کی گئی ہیں، حالانکہ یہ چیزیں مدنی صورتوں کا موضوع ہیں، لیکن مکی صورتوں میں اس لیے ہیں کہ ذہن بنایا جا رہا ہے مکے لوگوں کا کہ تمہاری سوسائٹی پرامن ہو جائے گی اور تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، اس لیے ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ للذین، لام کا معنی کے لیے، الذین اس میں موصول ہے، یہ تقریباً 1264 دفعہ قرآن میں پورا سیٹ ہے۔ الذی، اللذان، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی، تو یہ 1264 کا سیٹ اگر ذہن میں ریمائنڈ ہوتا رہے تو بہت ساری مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، استجابو، جنہوں نے جواب دے دیا اللہ کو۔ جواب یہ نہیں دیا کہ سکا جواب دے دیا، اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات کو مانا اور عرض کیا اللہ ہمارا سر جھکا ہے، لربہم، اپنے رب، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا، ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنی، ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء بھی کیا ہے؟ الاسماء الحسنی ہیں، تو رسول اللہ کے اسماء جو ہیں وہ بھی حسنی ہیں۔ تو حسن اور حسنی کا معنی ہے بھلائی، اچھائی، نیکی۔ جو لوگ اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں اور انہوں نے حکم مان لیا اپنے رب کا، ان کے لیے ہے جی الحسنی، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یہ ہے ذہنی تربیت۔ جنہوں نے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جب یہ ان کو دیا گیا کہ بھلائی ہے تو پھر وہ بھلائی کی طرف آئے۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے کمپیریٹیو سٹڈی۔ قرآن موازناتی بات کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے تجزیہ، ماننے والوں کا بھی، نہ ماننے والوں کا بھی۔ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا ان کے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا پھر ان کے لیے کیا ہے؟ یہ کمپیریٹیولی جائزہ ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، واو کا معنی اور الذین، وہ لوگ جنہوں نے لم یستجیبوا، نہیں جواب دیا، نہیں مانا، لہو اس کا حکم اللہ کا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، لو اگر ان بے شک لہم ان کے لیے ہو، ما فی الارض جمیعا جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ سارے کا سارا بھی اگر ان کی ملکیت میں ہو،
وَمِثْلَهُ اور اس کی مثل اور بھی ان کے پاس ہو، اور لَفْتَدُوا بِهِ اور وہ اس کو بطور فدیہ دے کے قیامت والے دن عذاب سے بچنا چاہیں، تو اولئک لہم سوء الحساب، ان کا حساب اور ان کا جو معاملہ ہے وہ پھر بھی بڑی سختی والا ہے۔ سوء الحساب، ان کا حساب کتاب بڑا سختی والا ہو جائے گا۔ سوء کی ٹرم آپ پڑھتے ہیں علماء حق اور علماء سوء، تو سوء الحساب بڑی سخت باز پرس ہوگی، حساب دینا پڑے گا، تو یہ خوف کی کیفیت ان کے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ بھی دیکھیں تربیت ہے، ہمارے انوسینٹس جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے قرآن ذہنی تربیت فراہم کرتا ہے۔ باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ذہنی تربیت کا اور فکری تربیت کا پہلے سامان کرے، ڈنڈا لے کے نماز کے پیچھے نہ لگے، فضائل بیان کیے جائیں، جنہوں نے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، جنہوں نے رب کا حکم نہیں مانا اگر وہ زمین و آسمان کے خزانے بھی خرچ کر دیں گے قیامت والے دن تو وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، مَأْوَاهُمْ ان کا ٹھکانہ جہنم، ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اور پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ آئے گی تو دیکھا جائے گا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ وہ جو جگہ ٹھہرنے کی ہے وہ بہت جو ہے وہ بری قرارگاہ ہے۔ آپ نے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا پڑا ہوگا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک۔ تو یہ جو لحد ہے وہ تو قبر کا ایک کیفیت ہے، اور جو مہد ہے وہ ماں کی گود بھی ہے اور پنگوڑے کو بھی مہد کہتے ہیں۔ وبئس المہاد، یہ اتنی قرارگاہ جس کو جہنم قرار دیا جا رہا ہے، یہ بہت بری قرار۔ فَأَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ بھی موازنہ ہے ماننے اور نہ والے والوں کا۔ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ جو شخص جانتا ہے جو کچھ اللہ نے بھیجا ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نہیں جانتا؟ وہ تو نابینا ہے۔ تو بینا اور نابینا یہ دونوں آنکھوں والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کرتے ہوئے بھی بینا اور نابینا کہا گیا ہے۔ آفمن یعلم، آ جو ہے یہ انٹروگیٹو سینس ہے سوالیہ، کیا فا کا معنی پاس، مان کا معنی جو، یعلم جانتا ہے، کیا جو شخص جانتا ہے انما انزل الیک، انما بے شک انزل جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف، تو کیا جو شخص جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے میرے رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، وہ کیا جانتا ہے؟ الحق، وہ اس کو حق سمجھتا ہے، قرآن کا انکار نہیں کرتا۔ تو قرآن سوال پوچھ رہا ہے، کمن ہوا اعما، کاف کا معنی کی طرح، من کا معنی جو، ہوا وہ اعما اندھا، سمم بکمن اومیون، اومیون ہے جس کو تھوڑا تھوڑا نظر آئے، اعما جس کو بالکل ہی نظر نہ آئے، جو بالکل ہی اندھا ہو، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو جو شخص جانتا ہے جو اللہ نے اس کے اوپر بھیجا ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نہیں جانتا؟ کیونکہ کمن ہوا اعما، وہ تو گویا کہ کیا ہے؟ نابینا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو نابینا ہے کیا اس کی دو آنکھیں ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن چونکہ اللہ رسول کے عرفان حاصل نہیں ہے، اللہ رسول کا فرما بردار نہیں ہے، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ آما۔ پتہ چلا ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ بھی چیزوں کو بڑا واضح کرتا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، انما بے شک یتذکر نصیحت حاصل کرتے ہیں، ذکر اور معاملات کو پکڑتے ہیں، لیکن کون؟ اولو الالباب، عقل والے۔ اولو بمعنی والا ہوتا ہے، جیسے اولو العلم علم والا، زو زا زی، یہ بھی قرآن کے تین الفاظ ہیں، زو زا اور زی، ان کا معنی ہے والا، اونرشپ، جیسے زو علم، زو مالن، زا مالن، یہ پھر ان کی آگے سینسز ہیں، کچھ جو ہے وہ سبجیکٹیو سینس ہے، زو ہمیشہ فائل بنے گا، اور زا جو ہے یہ مفعول بنے گا، اور زی جو ہے یہ پراپوزیشن کے طور پر مفعول چلی جائے گی، لیکن معنی تینوں کا کیا ہے؟ والا۔ اسی طرح علو جو ہے یہ بھی والے کے معنی میں ہے، علو، اولا اور اولی، یہ تینوں ہی والے کے معنوں میں، لیکن اپنی گرامیٹیکلی چیزوں چینج کر لیتے ہیں۔ یہاں فائل بن رہا ہے، انما یتذکر، بے شک نصیحت وہی قبول کرتے ہیں، اولو الالباب، جو کون ہو؟ عقل مند ہو۔ سوال یہ ہے عقل مندی کا معیار کون طے کرے گا؟ معاشرے میں جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، اسلام نے تو اس کو ابو جہل کہا، تو عقل کا معیار پھر کون طے کرے گا؟ عقل کا معیار بھی اس کا مینوفیکچرر طے کرے گا۔ عقل بنائی اللہ نے، تو عقل مند ہے کون؟ اللہ ہی اس کا معیار طے کرے گا، لوگ طے نہیں کر سکتے۔ اپنے طور پر لوگ ابو الحکم بھی اپنے آپ کو کہیں تو اللہ رسول ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جاہلوں کا باپ، یہ تو جاہل آدمی ہے، ابو جہل ہے، لوگ نام نہیں جانتے، حضور کا بتایا ہوا لقب ایک ایک جو ہے وہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ ابو الحکم نہیں ہے بلکہ ابو جہل ہے۔ تو جہالت اور علم کا معیار بھی کون طے کرے گا؟
اللہ اور اس کا رسول. میرے اور آپ کی معذوری بھی کون طے کرے گا؟ اللہ رسول. میں جو روزہ نہیں رکھ سکتا مجھے ویکنس ہے، آپ کی ویکنس کا معیار، آپ کی بیماری کا معیار اللہ رسول طے کریں گے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، ہیں کون جی عقل مند؟ اب سوال ہوا کہ یہ تو نصیحت صرف وہی پکڑتا ہے جو عقل مند ہے، پھر عقل مند ہے کون؟ الذین یوفون بعہد اللہ، الذین وہ لوگ، یوفون جو وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو، ولا ینقضون المیثاق، واو کا معنی اور لا ینقضون وہ نہیں توڑتے المیثاق کا پختہ وعدے کو. دیکھیں سوسائٹی کی لوگ کہتے ہیں نا حقوق انسانی کے جو علمبردار ہیں کہ جی انسانیت سب سے پہلے ہے، تو ہمارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تم نے وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وفا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی وفا کے بغیر تم لوگوں کے حقوق ان کو نہیں دے سکتے ہو. آج دیکھیں جتنے بھی انسانی حقوق کے علمبردار ممالک ہیں، ہیومن رائٹس پہ کتنا کام ہوتا ہے. اقوام متحدہ کا باقاعدہ چارٹر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں آج ہمارے سامنے ہے. اسرائیل کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، برما میں بدھسٹوں کو دیکھ لیں، یہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ عہد نہیں سمجھتے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے. تو ہماری عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ کے ساتھ وعدے ہیں. جب تک ہم ان کو پورا نہیں کریں گے ہماری سوسائٹی میں امن نہیں ہو سکتا. یوفون بعہد اللہ، پورا کرتے ہیں اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، ولا ینقضون المیثاق اور نہیں توڑتے پختہ وعدے کو. ایک ہے عہد اور ایک ہے میثاق، یہ دونوں تقریباً مترادفات میں ہیں، وعدہ اور عہد اور پختگی کے معنوں میں. اور عقل مند کون ہے جی؟ جو والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اب میں اور آپ بھی ایک لیں پیمانہ کہ میں اور آپ بھی عقل مندوں میں ہیں یا نہیں. یہ جتنی باتیں اللہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدہ جو پورا کرے وہ کون ہے؟ عقل مند ہے. سوسائٹی میں کیے گئے لوگوں کے ساتھ وعدوں کو جو پورا کرے وہ بھی عقل مند ہے. اگلی آیت بڑی الارمنگ ہے، یہ میں اور آپ اس میں جکڑے جائیں گے. والذین یصلون، واو کا معنی اور، الذین جو لوگ، یصلون، واصلہ یصل کا معنی ہے ملنا، اسی سے نکلا ہے فلاں بندہ وصال کر گیا، اللہ کے ساتھ مل گیا. والذین یصلون اور جو ملاتے ہیں. یہ آیت جو ہے نا یہ ہمیں پکڑ رہی ہے، ذرا اس کو سنیں. والذین یصلون اور جو جوڑتے ہیں، ما امر اللہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل کہ اس کو جوڑا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری رشتہ داریاں ہیں، یہ ہمارا چاچا، ماما، پھوپھی، ماسی اور بہن بھائی ہیں. عقل مند وہ ہیں کہ جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو وہ جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ ایک ایسا ترازو ہے جس میں ہم سارے فٹ نہیں آ سکتے. ہمارے معاشرے کے 95% لوگ اس پلڑے میں فٹ نہیں آ سکتے. کیوں؟ کہ ہر بندہ دوسرے کے ساتھ ناراض ہے. کوئی گھر ایسا نہیں جس میں ناراضگی نہ ہو. وجوہات اس کی 100 ہو سکتی ہیں. پچھلے دنوں ادھر لاہور میں ہی کہیں مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا کہ ایک بھائی نے دوسرے سگے بھائی کو صرف ایک کمرے کے جھگڑے کے اوپر گڑی شاہ کے علاقے میں اس کو گولی مار دی. تو یہ کیفیت ہے جو آ جاتی ہے. صلہ رحمی نہیں ہوتی. صلہ رحمی میں سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ ماں اور باپ، اس کے بعد بہن اور بھائی، پھر ہے ہمارے رشتہ دار، پڑوسی، پھر پورا معاشرہ ہے. لہذا یہ بڑا ترازو اور جس کا پلڑا ہے یہ ہمارا جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے والا ہے. والذین یصلون اور جو لوگ جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. صلہ رحمی بہت بڑی بات ہے. حضور نے فرمایا جس کو یہ عزیز ہو کہ اس کی زندگی بڑھ جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے وہ صلہ رحمی کیا کرے. کتنے باتیں ہیں جی ریوارڈ؟ 2. جس کو یہ عزیز ہو کہ زندگی بھی بڑھ جائے اور رزق بھی بڑھ جائے وہ صلہ رحمی کرے. ماں کے رحم کی وجہ سے جتنے رشتے قائم ہوئے یہ صلہ رحمی کہلاتے ہیں. اب بیٹا کس کی وجہ سے بیٹا کہلایا؟ ماں کے رحم کی وجہ سے. تو ماں کے رحم سے سسرالی بھی اس میں آ گئے، ساس سسر بھی آ گئے، رشتہ دار. جو ماں کے پیٹ سے آگے چلے وہ رحمی رشتہ دار کہلاتے ہیں. اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی. رحم اپنے اور معنوں میں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں ماں کی طرف سے رشتہ داری والا معاملہ ہے. اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کی مستحق ماں ہے. قرآن نے کہا کیوں؟ کہ اس نے حملتہ امہ وہنن علی وہن، 9 مہینے اس نے مشکل پہ مشکل اٹھا کر تمہیں اٹھایا، اس لیے تمہارے اس نے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے. پھر اپنے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، پھر پورا محلہ ہے، پھر آگے نکل کے صلہ رحمی ہے. اسلام سب سے پہلے صلہ رحمی کی بات کرتا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، واو کا معنی اور، یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے. صلہ رحمی ہو ہی نہیں سکتی
اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ خوف خدا دلوں میں نہ آ جائے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، واو کا معنی اور یخافون، وہ ڈرتے ہیں، خائف رہتے ہیں، سوء الحساب، سخت اور برے قسم کے حساب سے۔ یہ ہے آخرت کا خوف، جو اسلام نے ایک ایسی گولی دی ہے ہمیں کہ جس کو ہم کھاتے رہیں تو ہماری دنیا ٹھیک ہو سکتی ہے گولی آخرت کی، لیکن تم کھاؤ گے دنیا میں تمہاری آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ہاں جو کلچر بڑا پروان چڑھا سٹار پلس کا، فلموں ڈراموں کا، ہمیں انڈین کلچر لے کے بیٹھ گیا۔ انڈین کلچر جتنا بھی ہے اس کے پیچھے خوف آخرت نہیں، کیونکہ وہ اپنی میت کو جلا کے بسم کر کے اس کی راکھ بھی بہا دی، پتہ چلا جو تھا آیا چلا گیا، آخرت کا تصور نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں خوف آخرت دیا ہے، اس کو یاد کرو تاکہ تم نیک اعمال کی طرف آ جاؤ۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور عقل مند کون ہے؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اولئک لہم عقبی الدار۔ تو یہ پھر کمپیریٹیولی اسلوب آ گیا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، واو کا معنی اور الذین، جو لوگ، جن لوگوں نے صبر کیا، ابتغاء وجہ ربہم، ابتغاء چاہتے ہوئے، وجہ ربہم اپنے رب کی خوشنودی، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وجہ ربہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو صبر کرتے ہیں اور جنہوں نے صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ سورت کون سی ہے جی؟ مکی، اس میں نماز کا حکم ہے، کیونکہ واحد ہمارے عبادات اسلام ہیں جن میں سے نماز کا حکم جو ہے وہ مکی صورتوں میں ہے، اور کچھ بیان ہے اور باقاعدہ فرضیت جو ہے وہ بھی مکی زندگی میں ہو چکی ہے معراج پہ۔ روزہ مکی زندگی میں کہیں نہیں ملے گا، حج بھی نہیں ملے گا، زکوٰۃ بھی نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن نمازوں کے احکامات مکی صورتوں میں ہیں کون جی؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور صحیح نماز ادا کرتے ہیں، وقت پہ بھی کرتے ہیں، اور نماز کی ادائیگی میں بھی وہ ڈیکورم اختیار کرتے ہیں جو اللہ رسول نے کہا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ادھر خارج کر لی، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے سارے کام بھی کر لیے اور نماز شروع ہوئی اور مری کی سیر کر کے بھی واپس آ گئے، سلام پھرا تو نماز بھی ختم اور ٹور بھی ختم ہو گیا۔ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ رسول کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے رہے اور خرچ کرتے ہیں، مما اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ خرچ کیسے کرتے ہیں؟ سرًا وعلانیہ، سرًا چھپ کر بھی، وعلانیہ اور اعلانیہ طور پر بھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ کا حکم مدنی صورتوں میں، زکوٰۃ کا حکم، لیکن یہاں انفاق کی بات ہے۔ انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا۔ پریسکرائبڈ ہماری زکوٰۃ جو ہمارے اوپر بڑی اوبلیگیٹری ہے، یہ مکے میں نہیں آئی، اس کا حکم ہمیں کہاں ملا ہے؟ مدینے میں۔ لیکن یہ جو انفاق ہوتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جیسے صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کر، یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یہ ہے صرف صدقہ۔ مکی صورتوں میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، لیکن باقاعدہ زکوٰۃ کی فرضیت کہاں ملتی ہے؟ مدنی صورتوں میں ملتی ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وَيَدْرَؤُونَ اور دفاع کرتے رہتے ہیں، بِالْحَسَنَةِ نیکی کے ساتھ، السَّيِّئَةَ برائی۔ یہ بھی بڑی ٹیکنیکل بات ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، تمہارا نیکی کرنا تمہاری برائی کو مٹا دے گا۔ تو وَيَدْرَؤُونَ اور دفاع میں لگے رہتے ہیں، بِالْحَسَنَةِ نیکی سے، السَّيِّئَةَ برائی کی، نیکی کر کے برائی کے دفاع میں لگے رہتے ہیں۔ شاید نیکی کرنے سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں، میرے اندر جو ہے وہ مزید طاقت آ جائے اور میں برائی سے بچ سکوں۔ پھر یہ کہا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ لوگ کون ہیں؟ انہی لوگوں کے لیے ہے عقبی الدار، دار کا معنی گھر، عقبہ، دار عقبہ، جنت، اور راحتوں والا جو گھر ہے جس کے اندر سدا بہار باغات ہیں، وہ پھر ان لوگوں کے لیے ہے۔ وہ ہیں کون جی؟ جنات عدن، وہ سدا بہار باغات ہیں، یدخلونہا جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ملائکہ سلوٹ کر رہے ہوں گے۔ اور ذکر پھر کس کا ہے؟ ومن صلح من آبائہم، واو کا معنی اور، من کا معنی جو، صلح صالح ہوں گے، جو نیک ہوں گے، من آبائہم ان کے باپ دادوں میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی
اولادوں میں سے صرف یہ لوگ داخل نہیں ہوں گے جنہوں نے صبر کیا، نماز پڑھی، انفاق فی سبیل اللہ کیا، بلکہ وہ لوگ جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، علیہم ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ فرشتے ان کو کہیں گے۔ ویلکم کرنے کے لیے فرشتے موجود ہیں، ان کے لیے بھی، ان کے باپ دادا کے لیے بھی، ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں۔ یہ دیکھیں نا، 3 نسلیں اللہ نے بیان کر دیں، من آبائہم، ان کے آبا، اوپر اصول جتنے ہیں، فور فادرز ہیں، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، وذریاتہم، اور یہ تینوں ہماری ریسپانسبلٹیز ہیں۔ اپنے آبا و اجداد کا خیال رکھنا، اپنی بیوی اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، وذریاتہم، اور اپنی، یہ اصل ہمارا جو ہے وہ سرمایہ ہے۔ اور سلام علیکم، فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، کیوں؟ بما صبرتم، بسبب اس کے صبرتم، تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، فاکمانا پاس نعمہ، کتنا ہی عمدہ ہے، عقبی الدار، آخرت کا گھر۔ یہ جو سلام ہے یہ تمہارے صبر پہ ہے۔ آپ بھلا سمجھے یہ صبر کیا ہے؟ یہ صبر یہ ہے کہ لوگ تو جائیں گے مہندی میں اور اپنی بیٹیوں اور بیویوں کے پردے کا خیال نہیں رکھیں گے، لیکن جو رکھے گا اس کو لوگ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، بڑا آ گیا صوفی کہیں سے۔ تو معاشرے کی یہ جو تمہارے اوپر ہٹنگ تھی، اس پہ تم صبر کرتے رہے۔ اور آج اگر کوئی اللہ رسول کی مرضی کے مطابق جینا چاہے تو اس کو معاشرے سے کتنے % کٹ آف ہونا پڑے گا؟ 90% اس کو کٹ آف ہونا پڑے گا، ورنہ وہ اس معاشرے میں، اس معاشرے کے ان لوگوں کے ساتھ وہ نہیں جی سکتا۔ ہم شادی بیاہ کی رسومات دیکھ لیں، رات کو 12-1 بجے تک، کیا یہ انسانیت کے لیے ٹھیک ہیں؟ کیا یہ ہماری زندگی کے لیے ٹھیک ہیں؟ کیا ہماری صحت کے لیے یہ ٹھیک ہیں؟ آپ اگر اپنا موڈ بنا لیں، جی میں نے تو فطرت کے مطابق چلنا ہے، پھر دیکھیں رشتہ داریاں کہاں سے ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا سبب ہماری شادیاں بنے گی، پھر آپ کہیں جی کہ مرنا بھی ہم نے پروفیشنل بنا لیا ہے، قبر 10,000 کی پڑتی ہے، اور جو باقی ہمارے معاملات ہیں کھانے پینے کے اور دوسرے جن کو ہم نے فرض کر لیا ہے، قبر 10,000 کی بنی، جانے والا چلا گیا، یہ تو 70,000 کے اخراجات تم نے بنا لیے، کوئی اسلام کی طرف آ جاؤ، یہاں سے پھر آپ کی ناراضگیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو جینا مرنا ہی ہمارا بڑا آرٹیفیشل سا ہو گیا، تو اس معاشرے کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے اوپر سلام ہے بوجہ اس کے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، اور یہ بہت عمدہ مقام ہے، اب اس میں رہو، اب تمہیں کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے۔ دنیا میں تم اپنے مزاج کے خلاف اسلام کے مزاج کے مطابق چلتے رہے، اب تمہارے لیے آخرت میں بڑی نیکی ہے۔ یہی کمپیریٹیولی اسلوب ہے جو مزید آگے چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ کل سے ہم 25 نمبر آیت مبارکہ شروع کریں گے۔ یہ تمہید ہے اور مقدمہ ہے مدنی احکامات کا، حالانکہ یہ احکامات ڈیٹیل میں کہاں ہیں؟ مدینہ میں، لیکن یہ یہاں پر کیوں بیان ہوئے؟ جس سوسائٹی کو حضور نے رول ماڈل کے طور پر بیان کیا، اے اہل مکہ کلمہ پڑھ لو ٹھیک ہو جاؤ گے، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ تھوڑی ان کی جھلک تو دکھائیں۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا بھائی صلہ رحمی کرو۔ دیکھو تم کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لڑتے ہو تو 40 سال لڑتے رہتے ہو اور ایک دوسرے کی دشمنیاں مول لیتے ہو، نہیں ایسا نہ کرو۔ یہ سوسائٹی ہے جو امن کی علمبردار ہے۔ کلمہ پڑھ لو، سوسائٹی میں امن آ جائے گا۔ ہمارے کلمے کے باوجود بھی امن نہیں ہے، اس کی وجہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کلمہ پڑھنے والوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ کلمہ پڑھ لو تو یہ سوسائٹی تمہیں مل جائے گی، صلہ رحمی آ جائے گی، صبر آ جائے گا۔ تو ہمارے ہاں تو کلمے کے باوجود بھی یہ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کلمہ تھیوریٹیکلی رہ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لمبی لمبی تسبیح ہم نے لے لی، 1000 منٹوں والی تسبیح بھی آپ ملتی ہے، تو پتہ نہیں لاکھ والی کی کب ملنی ہے۔ تو وہ لاکھ والی ملے تو شاید رواج بن گیا نا، کلمے کو بار بار پڑھا اور اس کی ہم نے ذکر بنا لی، 1000 دفعہ پڑھ لیا۔ کہیں بھی میں ختم پہ چلا جاؤں، 2 باتیں مجھے نہایت حیران کرتی ہیں۔ جو لسٹ آتی ہے نا دعا مانگنے کے لیے، وہ لسٹ جو ہے وہ پہلے KBs میں ہوتی تھی، پھر MBs میں آئی ہے، اب وہ GBs میں چلی گئی۔ بھائی کتنے ختم پڑھے ہیں جی؟ 150 ختم پڑھا گیا جی، اس کو اصال ثواب کر دیں۔ پڑھا کس نے ہے؟ گھر والوں کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ ایک سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ختم میں زیادہ سے زیادہ کتنے ختم آئے ہوں گے جی؟ دعا کر دیں، یہ پڑھے گئے ہیں 70,000 قرآن مجید پڑھے گئے ہیں، آپ ان کا ثواب کر دیں جو گیا ہے دنیا سے، جو پرچیاں لکھی ہوئی آتی ہیں، تو 70,000 کہاں سے آئے ہوں گے؟ مطلب یہ ہے بات کہ قرآن پریکٹیکل ہے، کلمہ پریکٹیکل ہے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھیوری اللہ کی مانی ہے، پریکٹیکل رسول اللہ کا ہے، یہ ہے کلمہ، لیکن ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ ورد بنا لیا ہے، وظیفہ بنا لیا ہے، پریکٹیکلی چھوڑ دیا ہے۔ تو نماز پڑھتے ضرور ہے، نماز کے اثرات ہم قبول نہیں کرتے۔ تو میں سوال یہ ریز کیا ہے کہ اس سوسائٹی کو کہا جا رہا ہے، مکے والی کو، کہ کلمہ پڑھ لو اور یہ کام کر لو، تمہاری زندگی پر امن ہو جائے گی، جو رول ماڈل ہے کلمہ۔ لیکن ہمارے ہاں کلمہ ہوتے ہوئے بھی ہماری سوسائٹی میں امن نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جمعہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ کسی نے بڑا پیارا میسج کیا ہوا تھا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع حج کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے، ہماری جتنے بھی مذہبی معاملات ہیں باقی چھوٹے موٹے محافل کے، وہ بھی یہاں ہوتی ہیں، لیکن ایمانداری پہ 200 ممالک میں سے یہ 199 نمبر پر ہے، تو پیچھے سے اس کا سیکنڈ لاسٹ نمبر ہے۔ تو ہمیں اسلام کی جو اصل روح ہے ہمیں اس کے مطابق تھوڑا سا آنا پڑے گا، آرٹیفیشلزم نکال کے اللہ رسول کی بات کو حقیقی پیرائے میں ماننا پڑے گا۔ کل اس کی بات ایک تہیہ کر لیں، آج کے بعد اگر کوئی ناراض ہے تو تھوڑی سی ہم ناراضگی تو ختم کر لیں، رحمی ہم نے پڑھی ہے، تو کم از کم آج یہ تہیہ کر کے اٹھیں، جو ناراض ہے جی کوئی نہیں، بغض نکل گیا، کوئی بات نہیں، اس نے بلنڈر کیا تھا میں نے معاف کیا، یقین مانیں آپ کا صرف نیت کرنا ہی آپ کو ثواب دے دے۔ آپ اگر جاتے ہیں وہ دھتکار دیتا ہے، کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے، آپ کا حکم پورا ہو گیا، بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، کھلے چہرے سے ملیں۔ اور اسلام نے منع اس لیے کیا تم بیماریوں میں پڑ جاؤ گے، کوڑتے رہو گے، میری بہن ایسی ہے، میرا بھائی ایسا ہے، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، تم تو بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہو جاؤ گے۔ کھلا چھوڑ دو ان کو، ویسے ہی صلہ رحمی بنا لو، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔